اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اپنے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں، جو کہ آپ DMH نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان ارشین خالد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ رجب المعراج کا مہینہ ہے. آج آپ سب کو سب سے پہلے مبارکباد دیتی ہوں ماہ رجب کی. اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرتی چلوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فضیلت اس مہینے کو ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں. اسی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے. اسی کے ساتھ امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اسے اس نہر سے پامال کر دیا جائے گا. اس مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں. انبیاء کرام کی ولادت ہوئی اس مہینے میں، جیسا کہ پہلی رجب بزمگان دین کے ایام ماہ رجب المرجب. پہلی رجب ولادت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری رجب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی رجب المرجب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. چھٹی رجب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 13ویں رجب مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کی ولادت ہوئی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ ایک کمپلیٹ موضوع کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر. اس کے بعد 14ویں رجب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 15ویں رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22ویں رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 25ویں رجب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اور اسی پر ہی ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج ہمارے پاس مہمان گرامی موجود ہیں. جیسا کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے واقف ہیں، آج ہمارے پاس ایک اسکالر اور 2 شناخواں موجود ہیں. آپ کا تعارف کرواتی چلوں اپنے مہمان گرامی سے. آج ہمارے پاس ایک اسکالر موجود ہیں، ایک مشہور نام زمانہ جو ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، علامہ مولانا حافظ وقاص احمد بلوچ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. انہی کے ساتھ ہمارے پاس ایک ثنا خواں موجود ہیں جو کہ دنیا کا ایک عظیم نام ہے. اللہ پاک نے انہیں بہترین عزت سے نوازا ہے، پوری دنیا میں گونجنے والی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور انہوں نے اپنی آواز کا بھرپور استعمال کیا ہے. ریڈیو پاکستان میں ایوارڈ یافتہ ہیں، انہیں ریڈیو پاکستان میں ایوارڈ دیا گیا. مقابلوں میں انہوں نے اول پوزیشن لی اور وہاں سے بھی ایوارڈ حاصل کیے، اور اب الحمدللہ ایز اے جج منتخب کیے جاتے ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، جن کا نام ہے الحاج اختر حسین قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے حافظ عبداللہ اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ان کے ابھی اس کیریئر کی شروعات ہے، ابھی انہوں نے قدم رکھا ہے اپنے اس کیریئر میں. اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. پروگرام کی شروعات کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میری گزارش ہے اختر صاحب سے کہ ایک خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں.
قریب مصطفیٰ ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں کھلے ہیں پھول گلشن میں ہزاروں نگاہوں میں جچا ہے کوئی نگاہوں میں جچا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی مدینے تو جاتے ہیں ہزاروں مدینے یوں تو جاتے ہیں ہزاروں مدینہ دیکھتا ہے کوئی مدینہ دیکھتا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی غنیمت جان لے غنیمت جان لے جتنی ملی ہے غنیمت جان لے جتنی ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے جو طوفانوں سے کشتی پار کر دے نیازی نا خدا ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی
मुस्तफ़ा है कोई सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कुरैशी साहब, हमें थोड़ा सा आप हमें बताना पसंद करेंगे, हमारे नाजरीन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप रेडियो पाकिस्तान में कब आपने काम किया और वहाँ का सफ़र आपका कैसा रहा? रेडियो मेरा स्कूल भी है, कह लें मेरा टीचर भी है। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान से मेरा आगाज़ हुआ और वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से जब जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो प्रोड्यूसर थे, मैं उनसे सीखता था। और वहाँ से शकूर बेदिल साहब, अच्छा। आज़म खान साहब, खालिद असगर साहब, तसद्दुक़ अली खान साहब, ये ऐसे अहबाब थे जिनसे बैठकर भी सीखना होता था। उनको देखकर, उनकी बातों से सुनकर, तो तलफ़्फ़ुज़ का जो सिलसिला था, जिससे मेहदी हसन साहब उनसे तलफ़्फ़ुज़ पता करते थे। ज़बरदस्त उस्ताद हैं आपके? वो उस्ताद नहीं, वो मेहदी हसन, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ प्रोड्यूसर की। अच्छा। शकूर बेदिल साहब। ठीक है। तो उनसे रिकॉर्डिंग करवाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत डर लगता था। अच्छा। तो ऐसे लम्हात गुज़रे हैं। वहाँ रेडियो से मेरी तरबियत हुई और मैंने वहाँ से आगाज़ किया, वहीं से मुझे ये सिलसिले मिले अल्लाह ताला की मेहरबानी से। फिर मैं पाकिस्तान में फर्स्ट आया, अव्वल आया माशाल्लाह। उसके बाद मैं इंडिया में अव्वल आया। तो अल्लाह हुज़ूर की मेहरबानी से फिर दुनिया में अब मैं फिर चुका हूँ और हुज़ूर की मेहरबानी से एंड ऑफ कंट्री तक मैंने नात पढ़ी है। हुज़ूर की मेहरबानी से, ये सरकार का करम है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये उन उस्तादों का भी मेहरबानी है जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। मेरे नात खाने में मेरे उस्ताद अलहाज मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और आज़म चिश्ती साहब मेरे पीर भाई हैं और तमाम अहबाब जिनसे मैं एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरा उस्ताद है। बेशक ऐसे ही है। उम्र के किस हिस्से से आपने इस कैरियर की शुरुआत की? मैं बचपन से तीसरी जमात में था। तो खुद से ही शौक पैदा हुआ या फैमिली में किसी ने? नहीं, उसमें मैं बज़्म होती थी ना, बज़्म अदब कहते हैं। जी बिल्कुल। और तिलावत के बाद मैं नात पढ़ता था। अच्छा। और नज़म था लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये पढ़ता था और नात पढ़ता था। तो मेरे उस्तादों ने मुझे आगे फिर किया, फिर मैं मुकाबलों में आना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। हुजूर ने मेहरबानी फरमाई। बेशक उनका ही करम है। जी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आज कुछ मैंने बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाजरीन और हम खुद आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी। बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा जो मौजू है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती अजमेरी पर है, जिनका उर्स मुबारक 6 रजब को मनाया जाता है। तो आज हमारे पास स्कॉलर मौजूद हैं, इनसे हम सवालात करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल है वक़ास साहिब से कि थोड़ी सी गुफ्तगू अगर हो जाए ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में तो आपकी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले DMH न्यूज़ और इसकी टीम, प्रोग्राम सीरत रसूल, पूरी इसके जो मेज़बान हैं अली रज़ा भाई, आपका शुक्रिया जिन्होंने मुझे DMH न्यूज़ में मदऊफ़ किया। बहुत शुक्रिया। और इस बिल्कुल इंतहाई अहम टॉपिक पे डिस्कस करने का मुझे मौका दिया। आपने सवाल किया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़िंदगी के मुतालिक। तो आज हम बहुत ही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के शुक्रगुज़ार हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने प्यारों का ज़िक्र करने की उसने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे, उनका तज़किरा करके हम अपने दिलों को जिरा बख्शते हैं और उन्हीं की ज़िंदगी की तुफ़ैल हमारी ज़िंदगी में कुछ बहारें हैं। बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका नाम मोइनुद्दीन हसन है और बाकी जितने भी हैं वो आपके अलक़ाब हैं। सुल्तानुल हिंद है, गरीब नवाज़ है, इसी तरह अताए रसूल है, और उसके बाद जितने आपके कुतुबुल अक़ताब हैं,
یہ سارے آپ کے القاب ہیں جو آپ کو بعد میں ملے ہیں۔ ابتداً آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو والدین نے نام رکھا تھا وہ معین الدین حسن ہے، اور 12 واسطوں سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور میں پوری دنیا کے اندر انتشار تھا اور امت مسلمہ افتراق کا شکار تھی، ہر طرف تاتاریوں کی یلغار تھی، مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا جا رہا تھا اور ندیوں کی صورت میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ آپ کا زمانہ اور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا زمانہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ اچھا، تو جس وقت آپ پیدا ہوئے، والدہ ماجدہ آپ کی فرماتی ہیں کہ ابھی آپ میرے پیٹ میں ہی تھے جب میں اپنے پیٹ سے تسبیحات کی آواز کو سنا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات میں سنا کرتی تھی۔ چونکہ آپ کے والد جو غیاث الدین ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے اور پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ تو وہ جس وقت آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت پر آپ نے زور دیا، اور ابھی آپ 12 یا 13 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ انتہائی پریشان ہوئے اور اس بوجھ کو اپنے دل پہ لگا لیا۔ والدہ نے پھر ایک دن آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی ڈھارس بندائی کہ بیٹا زندگی بڑی کٹھن ہے، بڑی دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس طویل سفر میں اگر انسان نا امید ہو جائے اور مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو پھر زندگی کا سفر آسانی سے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے پھر بہت مشکل بن جاتی ہے۔ تو جب والدہ نے حوصلہ افزائی کی تو آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر 1 سال ہی ابھی گزرا تھا کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وراثت میں جس وقت آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا، وراثت میں آپ کو 2 چیزیں ملی تھیں، ایک باغ تھا انگوروں کا اور دوسری پن چکی تھی جس کے اندر ہم آٹا پیستے ہیں، وہ آپ کو ملی تھی۔ یہی 2 چیزیں وراثت میں ملی تھیں۔ ابھی آپ کی عمر تقریباً 13 یا 14 برس تھی، آپ اپنے باغ کو پانی لگا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، تو ایک وقت کے بہت بڑے بزرگ مجذوب خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا گزر آپ کے باغ میں سے جس وقت ہوا، انہوں نے آپ کو دیکھا، چونکہ آپ ابھی بچپن کی حالت میں تھے، لیکن اللہ کا ولی وہ جانتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ بندہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس وقت سیدنا معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جبی مبارک کو دیکھا، پہچان گئے کہ یہ مادرزاد ولی ہیں اور بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، تو خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دیجیے، مجھے کھانا کھلائیے۔ تو آپ انگوروں کا باغ تھا، اچھے اچھے انگور آپ نے توڑے اور ان کو صاف کیا، صاف کر کے آپ کو پیش کر دیا۔ تو انہیں مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا، یعنی ان کے ہاتھ بالکل زخموں کی وجہ سے پھٹ چکے تھے اور خون آلود تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھ بڑے خراب ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، میں خود کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے آپ مجھے کھلائیں۔ تو آپ بھی چونکہ ابھی بچے تھے لیکن مادرزاد ولی تھے، آپ نے جس وقت خواجہ ابراہیم قندوزی کو دیکھا آپ بھی پہچان گئے کہ یہ بھی اللہ کے بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ نے پھر ایک ایک انگور کا دانہ ان کو کھلایا۔ جس وقت وہ کھا کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا بیٹا کہ میرے یہ جو قمیص ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالیے اور اندر سے کوئی چیز نکالیے۔ جب انہوں نے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا باہر اور پھر کہا کہ میرے منہ میں رکھیے، وہ پھل ایک تھا، آپ نے وہ منہ میں چبایا اور پھر وہ پھل سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ پھل دے دیا اور کہا کہ اسے کھا لیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کھا لیا۔ تو جس وقت وہ پھل کھایا، چونکہ وہ اللہ کے ولی کے منہ سے لگ کے آیا تھا، تو آپ کے دل کی دنیا پھر بدل گئی۔ یہاں سے پھر آپ کا انسان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا آغاز یہاں سے پھر آگے ہوتا ہے۔ بالکل آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ ہم گفتگو یہیں سے ہی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے،
تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. خیر مقدم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم ذکر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہمارے اسکالر آج موجود ہیں ہمارے پاس، ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم عبداللہ طاری سے ایک نعت کی درخواست کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام فاطمہ زہرا علی کا نوکر ہو، غلام فاطمہ زہرا علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا مگدا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ. قریشی صاحب، آپ سے گزارش ہے ہماری کہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کا عرس مبارک ہے 6 رجب کو، تو ان پہ چند اشعار پیش کر دیجئے. میں پیش کرتا ہوں. ضرور. میری کچھ نصیب ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تیرا نام
خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تو بے کو تو ہی بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، کیا بات، سبحان اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، ہاں میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، سبحان اللہ، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، ہاں میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ چمن علی کا نہال ہے، سبحان اللہ، ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ فرمانے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنا پہنچائے گا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چلتے ہیں اپنے اسکالر کی جانب اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ان کی شروعات تک آپ نے ہمیں بتایا، تو آگے آپ عرض کیجئے، ان کی زندگی پر روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، جیسا کہ قریشی صاحب نے ایک شعر پڑھا، تیری ایک نظر کا سوال، بے شک، تیری ایک نظر کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، ایسے تو بالکل اسی طرح جس وقت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر نظر ڈالی، نگاہ عنایت ان کے اوپر کی، تو آپ کے دل کی دنیا پھر بدل گئی، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ جو پہلے آپ باغبانی کیا کرتے تھے، پھولوں کو، پھلوں کو اور درختوں کو پانی دیا کرتے تھے، اپنا روزگار چکی کے ذریعے چلایا کرتے تھے، اس دن کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے، اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میرا دل ان چیزوں سے بیزار ہو چکا ہے،
میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے علم دین حاصل کروں، بے شک اس لیے میں آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ تو والدہ نے اجازت دے دی، پھر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت جتنے مروج علوم تھے، یہ بخارا، سمرقند اور یہ جتنے بڑے بڑے علمی مراکز تھے، ان سب شہروں میں اور علمی مراکز میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہاں سے علوم حاصل کیے ہیں، اس لیے کہ علم دین سب سے پہلے ضروری ہے۔ بے شک جیسے حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا، دین کی تعلیم پڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت مجھے عطا فرما دی۔ تو یہ جو اللہ کے اولیاء تھے، یہ اولیاء اپنی جگہ تھے، وہ بعد میں ظاہر ہوئے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں اللہ کے ولی ہیں، وہاں ایک عظیم محدث بھی تھے، ایک عظیم فقیہ بھی تھے، عظیم عالم بھی تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدینۃ المنورہ میں 2.5 سال علم حدیث لوگوں کو دیا ہے، تو اتنے بڑے عالم تھے، پہلے علم دین حاصل کیا، والدہ کی اجازت سے دین حاصل کرتے رہے۔ جب دین کی تعلیم مکمل ہو چکی اور جتنے بھی علوم تھے ان میں مہارت حاصل ہو چکی، پھر ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علم دین کے ساتھ ساتھ یہ ظاہری علوم ہیں، ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اپنے اندر کو بھی اجلا کرنا چاہیے۔ تو اندر کو اجلا کرنے اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں تھے کہ مجھے مزید 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 حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان وہی ہے جو خوب تر کی جستجو میں ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرائض منصبی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پہلے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ علم دیں، لوگوں کو علم بانٹیں، علم کی خیرات لوگوں میں تقسیم کریں، اس کے بعد پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ تو دین کا علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو کتاب و حکمت تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کے لیے ہمیں ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے، شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ایسی شخصیت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ بے شک تو ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور ایک مرشد کامل، شیخ کامل کی تلاش میں آپ در بدر پھرتے رہے، لیکن کسی پہ نظر نہیں ٹکی۔ لیکن جس وقت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھا تو فوراً آپ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کر لی، ان کو اپنا مرشد بنا لیا، اور پھر 20 سال آپ کی خدمت کی۔ 20 سال تک آپ نے اپنے پیر و مرشد کے جوڑے اٹھائے ہیں، ان کے نالین اٹھائے ہیں، اور جہاں جہاں بھی وہ گئے، سیر و سیاحت ہو، جو بھی ریاضت و مجاہدہ ہو، 20 سال تک آپ نے علم دین حاصل کرنے کے بعد مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، اور جس وقت 20 سال مکمل ہو گئے، پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب چونکہ ان کے دونوں علوم پوری طرح سے یہ حاصل کر چکے ہیں، اب ان کو خرقہ خلافت سے نواز دینا چاہیے۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کو حرمین شریفین لے کے چلے گئے۔ تو سب سے پہلے آپ مکہ المعظمہ میں گئے، وہاں جا کے طواف کیا، اور حتیم میں بالکل میزاب رحمت کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے، اور وہاں آپ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ میرا معین الدین ہے، تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ تو اللہ حتف غیب سے آواز آئی کہ یہ معین الدین ہی ہے، ہاں یہ معین الدین ہی ہے۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، تو دین کی مدد کرنے والا۔ حتف غیب سے آواز آئی کہ یہ دین کی مدد ہی کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمارے مقبول بندوں میں سے ہے، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ یہاں سے پھر آپ فراغت کر کے مدینہ المنورہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ جس وقت حاضر ہوئے، وہاں جا کے سلام عرض کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
سلام پیش کیجئے. تو جس وقت یہ حکم ہوا آپ پر رکت طاری ہو گئی, جسم کپ کپانے لگ پڑا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور سلام عرض کیا, السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت یہ سلام کیا تو گنبد خضرا سے پھر آواز آئی, السلام علیکہ یا قطب المشارق, بے شک, السلام علیکہ یا قطب المشائخ, کہ اے مشائخ کے قطب تجھ پر بھی سلامتی ہو. تو یہ ہے عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی حاضری تھی جس وقت آپ اپنے مرشد کے ساتھ حاضر ہوئے تھے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مقبول بارگاہ بنایا, اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ اکیلے مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے باہر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اندر سے آواز آئی کہ معین الدین کو حاضر کیا جائے, معین الدین کو پیش کیا جائے. تو جتنے خدام تھے وہ دوڑے باہر کی طرف اور آواز دینے لگے کہ معین الدین کون ہے, معین الدین کہاں ہے. تو بہت سارے وہاں معین الدین اکٹھے ہوئے تھے, ہر کوئی کہنے لگا کہ میں معین الدین ہوں, میں معین الدین ہوں. تو پھر وہ خادم اندر گئے کہ حضور اب باہر تو بہت سارے معین الدین ہیں, کسے ہم پیش کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ معین الدین چشتی کو پیش کیا جائے. پھر معین الدین چشتی اجمیری جس وقت پھر حاضر خدمت ہوئے, آپ نے جس وقت سلام کیا تو پھر آپ پہ رکت طاری ہو گئی, آپ کا پھر وہ سما بدل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, معین الدین جاؤ, میں نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا ہے, ہند کی سرزمین پر چلے جاؤ, وہاں کفر و شرک کے گھپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں, ہم نے ہندوستان اور بر صغیر تمہیں عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تھا وہ عطائے رسول اور نائب رسول. پھر آپ وہاں سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے بریک کے بعد کرتے ہیں, ٹائم ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام سیرت رسول میں. قریشی صاحب کو یہاں سے جانا پڑا, ان سے ہم نے لمیٹڈ ٹائم کی دعوت دی تھی, ان کے پاس وقت کم تھا, پھر بھی وہ ہمارے پاس وقت نکال کر آئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. انہیں ہم الوداع کہہ چکے ہیں. ان کی جگہ ہمیں بریک کے دوران جوائن کیا ہے حافظ حسن نے, ثنا خواں ہیں, پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اب شروعات کرتے ہیں پروگرام کی ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور گزارش ہے حسن صاحب سے کہ ہمیں خوبصورت سا کلام سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائے, سبحان اللہ. آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائے, آپ کے ہوتے ہوئے, کہ کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. اور ہر کسی کو ناز ہوتا ہے ڈاکٹر بننے پہ, انجینئر بننے پہ, پائلٹ بننے پہ. مجھے اور سب کو کس چیز پر ناز ہونا چاہیے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے.
مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کہ غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم میرے کیوں پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے کہ ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہ کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں کہ چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے طاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے طاف اپنا حال دل جس سے کہے کہ زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ. بے شک ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور اسکالر سے ہمارا وقاص صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا نام معین الدین حسین چشتی ہے لیکن آپ کا لقب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو انہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ بر صغیر میں آئے تو یہاں ذات پات کا ایک نظام تھا اور گھٹیا ترین نظام تھا. یہاں بھی ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ
جو اچھوت ہیں ان کو اپنی مذہبی تعلیم بھی حاصل نہیں کرنے دی جاتی تھی، بلکہ اگر ان کو مذہبی تعلیم کے کچھ بول ان کے کانوں میں پڑ جاتے تو وہ سیسا پگھلا کے کانوں میں ڈال دیا جاتا۔ اسی طرح ان کو چھونا، اور وہ ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ برہمن اپنے بہت ہی معزز لوگ بنے ہوئے تھے۔ تو جس وقت خواجہ غریب نواز یہاں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا اخلاقی وار لوگوں کے دلوں پہ کیا تھا کہ جو لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا آپ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ اور یہ بات تو بالکل اظہر من الشمس ہے کہ سسکتے ہوئے انسان کسی مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، بے شک، جس کے ساتھ وہ رہ کر پناہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کا ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ آرام اور سکون مہیا کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو جس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تشریف لائے بر صغیر میں، اور سب سے پہلے آپ کا ٹاکرا یہاں کے پرتھوی راج سے ہوا، اور وہ بہت ہی ظالم شخص تھا۔ آپ نے جس وقت اس کا مقابلہ کیا، اور بہت سارے ایسے مواقع تھے جہاں اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست اٹھانا پڑی، تو آپ کی ولایت کا چرچا ہو گیا، اور ہر طرف آپ کی ولایت کے ڈنکے بجنے لگ گئے۔ تو آپ نے بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے وہ اگلے کا دل موہ لیتا ہے۔ تو جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں انہوں نے کسی ہتھیار کو اٹھا کے اسلام کی تبلیغ نہیں کی ہے، نہ لوگوں کو مسلمان کیا، بلکہ اپنے اخلاقی ہتھیار کو استعمال کیا ہے کہ جس وقت اخلاق سے آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ یہاں اپنے خراسان سے یا سیستان یا سجستان سے جس وقت آپ یہاں تشریف لائے اور دلی میں پہنچے، دلی سے اجمیر تک جاتے جاتے 700 خاندان پورے کے پورے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کو پھر جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کی ہر فرمائش کو پورا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہاں بر صغیر میں آنے سے پہلے افغانستان کا، ایران کا ایک شہر ہے جسے سبزوار کہا جاتا ہے، وہاں کا حاکم بہت ظالم تھا۔ جس وقت آپ نے وہاں پڑاؤ کیا تو وہاں کے لوگ اکٹھے ہو کے آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور ہمیں اس حاکم سے چھٹکارا دلوائیں، یہ بہت ظالم ہے، ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ تو آپ چلے گئے اس کے دربار میں، جس وقت پہنچے تو اس وقت یہ تھا کہ دربان ہوا کرتے تھے۔ دربار نے آپ کو روکا اور آپ نے کہا کہ میں حاکم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کا نام یادگار محمد تھا، میں حاکم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور اندر جا کے حاکم کو یہ کہا کہ آپ سے ایک درویش ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے بڑے تکبر اور حقارت امیز لہجے میں یہ کہا کہ کسی مفلس اور بدحال فقیر سے ملنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جس وقت وہ باہر آیا دربان، آپ نے دیکھا آپ کے چہرے پر جلال تھا اور غصہ تھا، اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کے چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار ہاتھ سے جاتی رہی، ہونٹ بالکل ساکت ہو گئے، زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ آپ نے پھر اندر آپ داخل ہوئے، دوسرا دربان تھا، اس نے بھی جب دیکھا اس کی بھی یہی کیفیت ہو گئی۔ جتنے اس دربار کے اندر لوگ تھے سبھی کی یہی کیفیت تھی۔ جس وقت آپ حاکم شہر کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کو دیکھا اور دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی درویش آیا ہوں جس کے متعلق تو نے یہ کہا کہ ایک فقیر اور بدحال درویش کے لیے میرے پاس ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ میں کوئی اپنی ذاتی غرض سے نہیں آیا ہوں، بلکہ سن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے حاکم بنایا ہے۔ تو جیسے کتنے حاکم اس دنیا میں آئے جو خود کو فرعون سمجھتے رہے، نمرود سمجھتے رہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وقت نے انگڑائی لی اور وقت کا پانسا پلٹا۔ ایک رات میں وہ حاکم تھے، اگلے ہی لمحے وہ زندان میں قید تھے۔ اس لیے اللہ کے قہر سے ڈر اور اللہ کے خوف سے ڈر، تو جو رعایا پہ ظلم کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اس سے باز آ جا۔ بے شک۔ تو لوگوں نے دیکھا پھر وہی حاکم وقت تھا یادگار محمد جو لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اگلے ہی لمحے وہ خستہ حالت کے اندر جسم پہ لرزہ داری ہے، کپاہٹ ہے، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آپ کی خدمت پہ پہنچا اور کہا کہ حضور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور وہی یادگار محمد جو حاکم تھا سب کچھ قربان کر کے ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہو گیا، اور جتنے لوگوں پر وہ ظلم کیا کرتا تھا ان سب لوگوں پر اس نے وہ اپنا مال سارا خیرات کر دیا۔ اسی طرح یہاں بر صغیر میں ہوا کہ لوگ پرتھوی راج کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے، بلکہ یہاں جو راجے مہاراجے تھے وہ سارے ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے کہ وہ جو اچھوت جن کو وہ کبھی اپنے قریب نہیں بٹھایا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ امیر غریب کے درمیان فرق نہیں ہے، اچھوت برہمن کے درمیان فرق نہیں ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق نہیں۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا، جو کسی نے کچھ طلب کیا آپ نے طلب کے مطابق ان کو عطا کیا ہے۔ اس لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، اور یہ بات تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غریب الوطن ہے، اسلام غریبوں میں آیا ہے، اور اسلام کو اگر سہارا ملے گا تو غریبوں سے ہی ملے گا۔ انبیاء بھی جو آئے ہیں یہ غریب لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ ظلم کس پہ ہوتا ہے؟ جو بیچارہ لاچار انسان، کمزور طبقہ ہوتا ہے ان پہ بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، اور انبیاء ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد، چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھانا اور اس کو ثابت رکھنا یہ علماء کا کام ہے یا اللہ کے اولیاء کا کام ہے۔ تو یہ بھی وہی جو غریب طبقہ ہے اور کمزور ناتوان لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ سب کچھ اسباب مہیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے ناظرین کی اور ہماری اصلاح کی بہت ہی خوبصورت انداز میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے۔ پروگرام کا وقت کم ہے، ورنہ بہت کچھ ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ باقی آپ نے جتنا بتایا بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے۔ اب پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو پروگرام کی شروعات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، انشاءاللہ اختتام بھی ہم اسی سے ہی کریں گے۔ گزارش ہے حافظ عبداللہ سے کہ خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مینوں شوق مدینے جاور دا، کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، بس شوق مدینے جاور دا، کوئی دل وچ حسرت اور نہیں۔ ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی دور نہیں، بس شوق مدینے جاور دا، کوئی دل وچ حسرت اور نہیں۔ ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی
زور نہیں، اور میرا عشق یہ کہندا اے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، بے شک انشاءاللہ۔ میرا عشق یہ کہندا اے حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچ جاندا چور نہیں، بس شوق مدینے جاون دا، کوئی دل وچ حسرت اور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت اختتام کو جا رہا ہے۔ آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ رجب المرجب پہ ہم ایک اور موضوع، ایک اور پروگرام کریں گے اسی موضوع پر۔ جتنی اصلاح ہو سکے اتنی کم ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرنے والا اور اپنا شکر گزار بنائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔